صحیح بخاری کی کتاب العلم کا باب نمبر 21 باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھنا اور جہالت کے ظاہر ہونے کے بارے میں باب۔ اس میں بہت اہم باتیں امام بخاری کریں گے کہ علماء اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا اور آخری زمانے میں علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پہلا قول امام بخاری لکھتے ہوئے یہ ہے وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے کچھ علم دیا ہو اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ ہیں، امام مالک بن انس کے شیخ ہیں، یعنی امام مالک کے استاد ہیں، اور ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث بھی روایت کی ہیں، اور یہ 136 سنہ ہجری میں مدینے میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ مدنی جو تابعی ہیں، یہ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، جس کو اللہ نے کچھ بھی علم دیا ہے اس کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے، دنیا داروں کے سامنے اس کو جھکنا نہیں چاہیے، دنیا داروں کے پاس کو جانا نہیں چاہیے، بڑے بڑے امیر لوگوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے، یوں اپنے آپ کو ضائع کرے گا۔ اسی طرح نمود و نمائش اپنا وقت ضائع نہ کرے، فضولیت میں اپنا وقت نہ ضائع نہ کرے، علم کے تقاضوں کو چھوڑ کر نہ جائے، علم کا تقاضا عمل ہے اس کے مطابق چلے، ظالم حکام کے سامنے حق بیان کرے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچانے والی ہیں۔ اسی طرح ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاکم شہر جو اس پر لازم ہے کہ بیت المال سے علماء کا وظیفہ مقرر کرے جس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے، جس طرح جب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری یا سالم بکری کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ آگے چلے ہم حدیث سنتے ہیں اس پر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، خادم رسول، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ثابت ہو جائے گی، یعنی جہالت پھیل جائے گی، جہالت کا غلبہ ہوگا، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس ہی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لأحدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں کہ جو میرے بعد تمہیں کوئی بیان نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے علم کم ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی، زنا ظاہر ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد کم ہوں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک کفیل ہوگا۔ اب اس حدیث پاک میں، گزشتہ حدیث پاک میں جو ایک بات ہم جس کی وضاحت آج اس درس میں جاننا چاہیں گے، أَن يَقِلَّ الْعِلْمُ یا يُرْفَعَ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اسی کی تشریح بخاری میں ہی آپ کو ملے گی کہ علم اٹھانے کا مطلب ہے علماء کو اللہ اٹھا لے گا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا، جس طرح مشکات میں اور دیگر کتابوں میں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ سنا تو عرض کیا رسول اللہ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر بھی علم ضائع ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ یہودی اپنے بچوں کو تورات پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، مطلب علم کے اٹھنے کا مطلب علماء کا اٹھنا ہے۔ تو لہذا علماء جو علماء ربانیین ہوں گے، جو راسخ فی العلم لوگ ہوئے اٹھ جائیں گے۔ اب ذرا ہم اس معاشرے پہ غور کرتے ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے علم بہت پھیل چکا ہے، مرزا انجینئر نے روڑا ڈالا ہوا ہے، بڑا علم ہے، بہت علم پھیل چکا ہے۔ دراصل ایک دو روایتوں کو جاننے کا نام انہوں نے علم رکھ دیا ہے، اپنے موقف پر ایک دو باتیں جاننے کا نام علم رکھ دیا ہے، جبکہ علم ایک گہرائی اور گہری سوچ کا نام ہے۔ چیزوں کو اور الفاظ کو اور جو تم اب بات پہنچی ہے اس کو اچھے طریقے سے گہرائی سے سوچنا سمجھنا، یہ اصل علم ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ صرف کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں، ایپس رکھی جائیں
اور PDF بنا لی جائیں تو اس سے علم پھیل جاتا ہے. علم علماء سے ہی پھیلتا ہے, علم انسان سے ہی آگے جاتا ہے, یہ حدیث کہتی ہے. اب مرزا انجینئر کہتا ہے علم بہت بڑھ گیا ہے, علم بہت, ہمارے طلباء کو علم اسٹوڈنٹ بہت جان چکے ہیں, جبکہ حدیث میں ہے علم اٹھ جائے گا. اور علم علماء کو اٹھنے سے اٹھنے گا, یہ کہتے تمہیں علماء کی ضرورت نہیں, حدیث کہتی ہے علماء کے علم اٹھنے سے اٹھ جائے گا. تو لہذا علماء کے وجود سے ہی علم کا وجود ہے, کتابوں سے نہیں. علماء جو اس کتابوں کو راسخاً سمجھنے والے ہیں, ان کا وجود کا پیدا ہو جائے گا, جس طرح آج ہمارے دور میں ہے جو اسماء الرجال اور ان کی چیزوں بحث جاننے والے ہیں, جو بہت غزیر سوچ رکھنے والے علماء تھے, کچھ جا چکے ہیں. لہذا آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں جہاں مرزا انجینئر کو محقق مان لیا گیا, آپ بتائیے کہ اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی.